اگر آپ اجازت دیں ایک آخری حکایت پڑھ دوں، حالانکہ ٹائم زیادہ ہوا ہے. عطا فرمائیے، ایک حکایت پڑھ عطا فرمائیے، عطا فرمائیے. دیکھو آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نشہ مت کر. اگر کوئی کرے نا اس کو منع کر، سمجھاؤ اس کو. بالخصوص میرے جوانوں سے کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو ہمارے بیچ میں چھوڑا جاتا ہے نشے کے لیے تاکہ ان کو نشے کا عادی بن، کیونکہ ایک بار تم نشے کے عادی بن جاؤ وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آیا ہی آپ کو نشہ کے لیے عادی. اپنے پیسے سے ایک بار دو بار نشہ کرائے گا، پھر تم عادی ہو جاؤ گے نا تو پھر وہ چلا جائے گا، پھر آپ اپنے پیسوں سے کرو گے. جب نشے میں رہو گے تو کماؤ گے نہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، جو نشے میں ہے وہ کچھ بھی کر سکتے. میری قوم کے جوانوں، تم نشے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم لوگوں کو نشے سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے. بے شک بے شک. تم ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم لوگوں کو ناچنے سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے. تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا ہوئے. بے شک بے شک بے شک. گناہوں کی زندگی میں تباہی اور بربادی ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اپنی خوبصورت جوانیوں کو تباہ مت کرو، مت برباد کرو اپنی جوانی کو. جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے اور یہ ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے ملتی، متعینہ مدت کے لیے ملتی. اگر نشہ کرو گے، نشہ کرنے والا اپنی بیٹی پر بھی پاپ کر سکتا ہے، استغفر اللہ ربی، اپنی ماں کے ساتھ بھی پاپ کر سکتا ہے. نشے والے کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. نشے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ شراب ام الخبائث ہے. اور نشے میں کبھی ایسا کام ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، کہ زندگی بھر تم خود اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکو گے. اس لیے نشہ چھوڑو اور ابھی چھوڑو. آپ میں کا کوئی نشہ کرنے والا نہیں ہے مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کے ذریعے ان تک بات کہنا چاہتا ہوں، چھوڑو ابھی چھوڑو. لوگ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹتا، میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے. جب ماں کا لذیذ دودھ اگر چھوڑنا چاہے تو بچپنے میں چھوڑا جا سکتا ہے. جب بے عقلی کے زمانے میں ماں کا لذیذ دودھ چھوڑا جا سکتا ہے تو عقل کے زمانے میں شراب کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوڑے جا سکتے؟ اور پھر ایک خاص بات یہ ہے، یار چھوڑنے والا تو بادشاہت بھی چھوڑ دیتا ہے ایک سیکنڈ میں. کیا ابراہیم ابن ادھم نے نہیں چھوڑی بادشاہ؟ بے شک بے شک. کیا میرے مرشد مخدوم سمنا نے نہیں چھوڑی بادشاہ؟ جب بادشاہ چھوڑی جا سکتی ہے تو شراب کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اور پھر اس سے بڑی بات کہہ دوں، جب دنیا چھوڑی جا سکتی ہے تو نشہ کیوں نہیں چھوڑا؟ چھوڑ دو، ابھی چھوڑو، عہد کرو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. ایک ایسے ہی بندے کا ذکر سن لیں اور بات ختم کریں کہ نشہ کہاں تک پہنچاتا ہے. حضرت مالک بن دینار، اس روایت کو لکھا ہے امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں، جو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کو گیا. دھیان سے سننا ایک ایک جملے کو، میں اب کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اس پر، صرف بات کر کے گزر جاؤں گا. دھیان سے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے کیونکہ تم ماں ہو. اگر اپنے بچوں کو غلط صحبت میں بیٹھنے دو گی تو تمہارا بچہ نشے والوں کے ساتھ جا سکتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے. بچوں پہ نظر رکھو. ہم اپنے بچپن میں اپنے گھر میں سنتے تھے کہ بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ لیکن دشمن کی طرح ان کی کڑی نگرانی کرو. اسی لیے ہمیں تو کبھی اجازت بھی نہیں تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد دیر تک باہر رہیں. اسکول پڑھنے کے زمانے میں جب تک دادا حیات رہے تو کہتے تھے کہ عشاء کی نماز تو 8:30 بجے ختم ہو جاتی ہے، 8:45 کیسے بجے؟ ہمارے بڑوں نے اتنی نظر رکھی. ہاں یاد رکھنا، اور جس گھر میں بڑے نظر رکھتے ہیں پھر اس گھر کے بچوں کی زندگی محتاط رہتی. آج تو بچے 12 بجے کے بعد آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. پھر جب تنظیم کے ماحول سے جڑ گئے تو پھر چھوٹ مل گئی کہ ہمارا بچہ کہیں بھی جائے گا لیکن غلط جگہ نہیں جائے گا. لیکن ہمیں بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. ارے نہیں میرا بیٹا بگڑ نہیں سکتا، مجھے اعتماد ہے اپنے بیٹے پہ. میرے عزیز کس پر اعتماد کرنے لگا ہے؟ تیرا بیٹا تیرا اعتماد کا ہے، تیرے بیٹے کا نفس تو اعتماد کا نہیں ہے نا. نفس تو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، اس لیے خیال کرو. بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری بہت ہے. اولاد کے بگڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ماں باپ کا، اور اولاد کے سدھرنے میں سب سے بڑا کردار ماں باپ کا. ماں باپ چاہے تو اولاد سدھرتی ہے، ماں باپ چاہے تو اولاد بگڑتی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آسان طریقہ، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو، اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے سپرد کیا، اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے سپرد کیا، اس کی جان کی بھی حفاظت فرما، اس کے کردار کی بھی حفاظت فرما. انشاءاللہ آپ کی اولاد کبھی نہیں بگڑی. یہ بڑا مضبوط نسخہ ہے. میں نے کئی کتابوں کا، ہزاروں کتابوں کا نچوڑ 2 جملے میں بیان کیا ہے کہ اپنی اولاد کی جان بھی اللہ کو سونپ دو، اس کا کردار بھی اللہ کو سونپ دو، لیکن نظر تمہیں رکھنا ہوگی اگر اپنی اولاد کو سنبھالنا. تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ کا پورا مطاف کچ
कचकचा रहा है, भरा हुआ है, पूरा हरम भरा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई काबे को भरा हुआ देखकर, मताफ़े काबा को भरा हुआ देख के बड़ी खुशी हुई। या अल्लाह, तेरे महबूब ने पर्दा फरमाया, अभी चंद साल ही हुए, कितना इस्लाम बढ़ गया, इस्लाम को कितनी तरक्की मिल गई कि लाखों लोग हज के लिए आए, पूरा हरम भरा हुआ है। तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, तकरीबन 5 लाख लोग हैं पूरे हरम में। अल्लाह से मैंने दुआ की, अल्लाह ये 5 लाख लोगों में कितने लोग हैं जिनका हज तूने कबूल किया? 5 लाखों में कितने लोग हैं जिसका हज तूने कबूल किया, और कौन है जिसका हज तूने रद्द कर दिया? मुझे बता, ताकि मुझे पता चले कि किसका कबूल हुआ, किसका रद्द हुआ। तो जब मैं सोया तो मुझे ख्वाब में बताया गया, एक शख्स है जिसको इब्ने हारून कहते हैं, एक शख्स है जिसको इब्ने हारून कहते हैं, उसका हज हमने रद्द कर दिया, उसका हज हमने रद्द कर दिया। और जा उससे मिल, उससे मुलाकात कर, और मुलाकात करके उसको बता दे कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। मालिक बिन दिनार उठे, और उठने के बाद जहां पर बल्ख के हाजी खैमा लगाए हुए थे वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहा कि तुम में कोई इब्ने हारून है? इब्ने हारून कोई तुम में है? तो बल्ख वाले उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, ए मालिक बिन दिनार, तुम किसका जिक्र कर रहे हो, तुम किसका तस्करा कर रहे हो? इब्ने हारून कोई मामूली आदमी नहीं है। इब्ने हारून वो है जो रोजाना दिन को रोजा रखता है, और जो रोजाना रात को नफिल नमाज पढ़ते हुए पूरी रात गुजार देता है, और तकरीबन 40 साल हो गए कमोबेश, हर साल वो हज को आता है, और कोई मामूली आदमी नहीं है। और जब वो रोजा इफ्तार करता है तो मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है, 24 घंटे में मुट्ठी भर चने के सिवा वो कुछ नहीं खाता। और जब वो हज करने के लिए आता है तो हम लोग खैमे में रुकते हैं, वो किसी खैमे में नहीं रुकता, वो खुले आसमान के नीचे रुकता है। हजरत मालिक बिन दिनार ने सोचा, मखलूक इतनी मनकबत पड़ रही है, मखलूक इतनी शान बयान कर रही है, और खालिक की तरफ से हुक्म है कि हमने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन चूंकि हुक्म था कुदरत की तरफ से, वो मिलेगा कहाँ? कहा कि वो खुले आसमान के नीचे। मालिक बिन दिनार कहते, जब मैं उसको ढूंढते हुए गया तो मैंने क्या देखा? खुले सर आसमान की तरफ रुक करके वो रो रहा है, उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर है, और कहता, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। और उसके मैंने देखा कि पैर में जंजीर बंधी है, एक हाथ उसका कटा हुआ है, और जंजीर पकड़ के खड़ा होकर के गिरिया वजारी करता है, आओ बुका करता है। तो मैंने सोचा, इतना नेक लोग कह रहे हैं, रो भी रहा है, आओ फुगा कर रहा है, आओ बुका कर रहा है, 40 साल से हर साल आता है हज के लिए। तो मैं उसकी तरफ जाने के लिए झिझका, लेकिन मेरे कदमों की आहट सुनकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, और मुतवज्जे होकर कहता है, ए अल्लाह के वली, आप ख्वाब देख कर आए? ए अल्लाह के वली, आप ख्वाब देख कर आए? आप ख्वाब देख कर यही आए ना कि मुझे मेरा हज रद्द कर दिया गया? अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म है ना, बता दीजिए कि अल्लाह ने मेरा हज रद्द कर दिया। मालिक बिन दिनार कहते, मुझे हैरत हुई, इसका हज रद्द कर दिया गया, कितना पहुंचा हुआ ये, मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। मैंने कहा, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के बरगजीदा बंदे, तू कितना पहुंचा हुआ है कि तुझे मेरा ख्वाब भी मालूम, ख्वाब का मजमून भी मालूम, और मगर तेरा हज रद्द क्यों हो गया? वो रो कर कहता है, ए अल्लाह के वली, मैं वली नहीं, बात इतनी है, ये मेरा तजुर्बा है, मेरी करामत नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है कि हर साल मैं हज के लिए आता हूँ, और हर साल किसी न किसी वली को ख्वाब में कहा जाता है कि जाओ और जाकर बता दो कि इब्ने हारून का हज रद्द हो गया। कोई ना कोई हर साल आकर के कहता है। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं, अल्लाह के बंदे, मेरा अल्लाह तो बड़ा करीम है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, वो किसी की इबादत रद्द यूं ही थोड़ी करता, कोई ना कोई तो वजह होगी ना, बता वजह क्या है? मैं वजह जानना चाहता हूँ, ताकि मैं अल्लाह के बंदों तक ये बात पहुँचाऊंगा, ताकि वो इस वजह से महफूज रहें। उसने कहा, ए अल्लाह के वली, अगर तुम इतने बड़े बुजुर्ग ना होते तो मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताता। ये मेरे दुख की दास्तान सुन लो कि मेरी इबादत कोई कबूल क्यों नहीं होती। 40 साल हो गए, हर दिन रोजे से हूँ, हर रात इबादत करता हूँ, हर साल पैदल हज के लिए आता हूँ, लेकिन दिल को सुकून नहीं। दुआ करता हूँ तो कबूल नहीं, तौबा करता हूँ तो कबूल नहीं, इबादत करता हूँ तो कबूल नहीं। कहा, हुआ क्या? कहा, मुझसे एक ऐसी गलती हो गई, आज तक शर्मिंदा हूँ लेकिन शर्मिंदगी भी कबूल नहीं, आज तक नादिम हूँ लेकिन निदामत भी कबूल नहीं। क्या हुआ था तुझसे? तो कहा कि सुनो, हुआ ये था, मैं मालदार था, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, गलत दोस्तों की सोहबत मिल गई, और गलत दोस्त मुझे दौलत के बल पे ले गए और मुझे नशे का आदी बना दिया, मुझे शराब का आदी बना दिया। मैं शराब पीने लगा, मैं मैखाने में रहने लगा, मैं शराब में डूब गया। एक दिन मैं शराब पीकर घर लौटा, मेरी माँ बेवा थी, मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं शराब पीने लगा हूँ। मैं छुप छुप कर नशा करता था। एक दिन इतना नशा हुआ कि मुझे ख्याल ही न रहा कि छुप कर जाना है। मैं आया और दरवाजे पे मेरी माँ मुझे मिल गई। वो दिन शाबान की आखिरी तारीख थी और शाबान की आखिरी शाम थी,
اور رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے پہلی بار نشے میں دیکھا۔ میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا اور تماچا مار کے کہا بدبخت، لوگ پہلی رمضان شریف کا چاند دیکھ کر عبادت کی تیاری کر رہے ہیں اور تم نشے میں ہے۔ میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا۔ پھر کیا تھا، شیطان نے مجھ پہ غلبہ کیا چونکہ میں نشے میں تھا۔ جو نشے میں ہوتا ہے وہ شیطان کا کٹ پتلی بن جاتا ہے، شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، میں نشے میں پلٹ کر اپنی ماں کو میں نے تماچا مار دیا۔ میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو تماچا مارا۔ ایک تماچا مار کر کے میری ہوس کی آگ نہیں بجھی، چونکہ میں نشے میں تھا۔ میں مسلسل اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو نشے میں مارتا رہا، حتیٰ کہ مارتے مارتے میرے گھر میں تندور جل رہا تھا۔ میں نے اٹھا کر کے اپنی بوڑھی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، اور جب میں نے اپنی بوڑھی ماں کو تندور میں پھینک دیا، مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا۔ جب صبح ہوئی، میرا نشہ ختم ہوا تو میں نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ میری بیوی نے مجھے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا وفادار بیوی، تو مجھے تلخ لہجے میں کیوں بولتی ہے؟ اس سے پہلے تو تو نے کبھی ایسے جواب نہیں دیا۔ تو میری بیوی نے کہا بدبخت، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ تیرا نشہ ختم ہو تو تجھے یہ کہہ کر گھر سے چلی جاؤں کہ اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا کہ میں نے کہا کیوں ایسا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو میں نے کہا ماں کو کیا ہو گیا؟ تو کہا دیکھ تیری ماں کو کیا ہوا۔ جب نشہ اتر چکا تھا میں نے دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی ہوئی تھی، اس کا پورا جسم جل چکا تھا، کوئلے کی طرح اس کا جسم ہو گیا تھا۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا، پوری داستان بتائی، کہا کہ تو نے اپنی ماں کو مارتے مارتے چلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تو قاتل ہے اپنی ماں کا، تو قاتل ہے اپنی ماں کا۔ جو ماں کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرے اللہ شہید ہونے کے بعد بھی اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو جو ماں کا قاتل اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس دن مجھے احساس ہوا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں ماں کا قاتل ہوں، مجھے احساس ہوا۔ لیکن کہنے والے نے کہا ہے پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب چڑیا دانا چگ جائے تو پچھتانے سے کیا ہوگا؟ میری قوم کے جوانوں، فلموں میں ہیرو کو نشہ کرتے دیکھ کر اگر تم نشہ کرو گے، اللہ نہ کرے یہ غلطی تم سے بھی ہو سکتی ہے، تم بھی ماں باپ کے قاتل بن سکتے ہو۔ چولہے میں پھینک کر ہی قتل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ شراب اور نشے میں لڑکیوں سے ناجائز محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ماں باپ کو صدمے سے اٹیک آ گیا تو تم بھی قاتل ہو سکتے ہو۔ مت دو انہیں صدمے، انہیں صدمے مت دو۔ میں نے کہا تھا میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا، بالکل نہیں کرنا چاہتا، اور اختتام پہ پہنچتے ہیں جلدی سے، کہ جب میں نے دیکھا کہ میں ماں کا قاتل ہوں تو میں نے ایک تلوار لی، اپنا ہاتھ کاٹ دیا، کہ جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا ہے میں نے کاٹ دیا۔ اور جب میں کاٹ چکا ہاتھ، میں نے گھر بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلاموں کو کنیزوں کو آزاد کر دیا، سب چھوڑ دیا میں۔ اس دور میں لاکھوں کی دولت کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بس اللہ میری اس ایک غلطی کو معاف کر دے۔ وہ ایک غلطی تھی لیکن چھوٹی نہیں تھی، کوئی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی غلطی تھی، وہ معافی چاہ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات عبادت کرتا ہوں، چند گھنٹے سوتا ہوں جتنی دیر تک عقل سلامت رہے، باقی عبادت پہ ہوں۔ ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں لیکن دل کو قرار نہیں، میرا حج قبول نہیں، میری دعائیں قبول نہیں، میری عبادتیں قبول نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے سنا مجھے غصہ آیا، میں نے کہا بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کے میں پلٹا، وہ رو رہا تھا، تو میں نے پلٹ کے بس اتنا سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ تو غموں کا کھولنے والا ہے، سو میرے غم کو بھی دور کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں خیمے میں آیا، مینا میں تھے وہ حج میں خیمے میں آیا اور لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں تشریف لائے، اور آقا نے فرمایا مالک تو نے اس کو کیوں ڈانٹا، تو نے اسے کیوں ڈانٹا؟ عرض کی آقا کتنا بدبخت ہے نا، وہ ماں کا قاتل ہے، شرابی ہے۔ آقا فرماتے ہاں وہ بدبخت ہے، ماں کا قاتل ہے، شرابی ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے اگر کوئی شراب پیے نا تو وہ کتنا بھی مقبول بندہ اور شراب پیے گا تو میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ شرابی کوئی ہوگا، نشہ کرنے والا کوئی ہوگا، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اے مالک کیا میں تجھے بتاؤں ابن ہارون کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں کیا ہوگا میں تجھے بتاؤں؟ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا بتائیے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو آقا نے فرمایا اللہ کی عدالت میں جب وہ اور اس کی ماں کو کھڑا کیا جائے گا
تو اللہ فرمائے گا ابن ہارون سے تو شرابی بھی ہے اور ماں کا قاتل بھی ہے، سو آج تو جہنم میں جائے گا۔ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ 3 دن تک، کتنے دن تک؟ 3 دن تک ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ کتنے دن تک؟ 3۔ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، ایک دن 50,000 سال کے برابر، ایسے 3 دن یعنی 1,500 سال تک وہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر! جہنم میں تو ایک سیکنڈ بھی، ہم ایک سیکنڈ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی کیسے؟ اللہ سے عافیت کا سوال ہے، مولا تو جسے بخشے بس وہی امان میں ہے۔ ہم کوئی بڑی بات نہیں کرتے، ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا ہم تو تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرنا آسان ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں تیرے علم میں کیا ہے، سو مولا ہم تیرے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں امان عطا کر دے۔ مولا جسے تو امان دے وہ امان میں ہے، اور جسے تیری امان نہیں پھر 80,000 سال تک بھی عبادت کرے تو آدمی شیطان بنتا ہے۔ اللہ اکبر! تو آقا فرماتے ہیں 3 دن تک ابن ہارون جہنم میں رہے گا، آخر جنت میں اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد آئے گی، جنت میں اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد آئے گی، اللہ یاد دلائے گا۔ کیسا کریم ہے میرا اللہ! ہائے ہائے! کہا اس کی ماں کو یاد آئے گی، اس کی ماں پوچھے گی اللہ میرا بیٹا، ایک لوتا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ یہاں سے اپنے جوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں، دیکھو یہ ماں باپ ہے، یہ ماں باپ ہے، جنت کی نعمتوں میں بھی ان کو اپنی یاد آئے گی، یہ ماں باپ ہے، ان کو گناہوں میں بھول مت جاؤ، وہ جنتوں کی نعمتوں میں بھی ہمیں یاد کریں گے، یہ ماں باپ، انہیں گناہوں میں مت بھولو، دنیا کی رنگریلیوں میں انہیں مت بھولو۔ ابن ہارون کی ماں کو اس کی یاد آئی کہ اللہ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا وہ جہنم میں، وہ جہنم میں۔ ماں کی ممتا تڑپے گی، وہ کہے گی مولا وہ کیوں جہنم میں ہے؟ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے قتل کیا تھا، اس نے تجھے قتل کیا تھا، شرابی تھا وہ، اس نے جہنم میں ہے۔ ماں کہے گی، ممتا اس کی تڑپے گی تو ماں کہے گی اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ اے اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ اللہ فرمائے گا ضرور آ سکتا ہے، ایک شرط ہے، اگر تو معاف کر دے تو ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ ماں اس وقت بھی کہے گی اللہ میرا قاتل ضرور تھا لیکن تو گواہ رہنا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ شریف صاحب آگے آ جائیے۔